اس مرتبہ خدا نہ خواستہ جو اسرائیل ہے وہ اگر ایران کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اسرائیل اور انڈیا کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتے ہیں؟ Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا بھر میں اس وقت بین الاقوامی سیاست اور عالمی دفاعی حکمت عملیوں میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران ایک حیران کن انکشاف نے سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی حالیہ فوجی مشقوں میں ایک ایسا ماڈل تیار کیا جو کہ پاکستان کے حساس ایٹمی مقام کوہوٹا سے ملتا جلتا ہے، اور اس وقت یہ سوال سر اٹھا رہا ہے کہ کیا ایران کے بعد اب پاکستان بھی عالمی ایجنڈے پر ہے؟ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے تعلقات ہمیشہ سے ہی کشیدہ رہے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام اور مشرق وسطی میں اس کے بڑھتے اثر و رسوخ پر اسرائیل کو سخت تحفظات ہیں۔ اسی تناظر میں اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے نہ صرف بیانات دیے بلکہ مختلف خفیہ کارروائیوں اور سائبر حملوں میں بھی ملوث رہا۔ لیکن اب جب اسرائیل اپنی فوجی مشقوں میں کوہوٹا جیسے علاقے کا ماڈل بنا رہا ہے تو ناظرین یہ محض مشق نہیں لگتی بلکہ ایک اسٹریٹجک پیغام معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی پر ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے بعد اب اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ تو ناظرین، ایسا سوچا جا سکتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک ایسی دنیا جہاں مشرقوں کے پاس ایٹامک پاور ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ کسی بھی مسلم ملک کے پاس یہ طاقت نہ ہو، جہاں دنیا میں راج ہی امریکہ کا ہو اور اسی کی چلتی ہو؟ ناظرین، ایسی دنیا میں ایک کمزور سا ملک جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایک غریب ملک کیسے ایٹامک پاور بن گیا؟ ناظرین، دنیا میں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور ہر تالے کی ایک چابی ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم لاکھ برے سہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو عرب ممالک نہیں کر سکا۔ ایک آدھی چیز اتفاق ہو سکتی ہے، لیکن ہر چیز اتفاق نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ جہاں ایک طرف اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر رہا تھا، وہیں دوسری طرف پاکستان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، یعنی ایک ساتھ یہ دونوں وجود میں آئے تھے؟ ناظرین، یہ سوچا ہے کہ جب بھی پاکستان اور اسرائیل کا آمنا سامنا ہوا ہے، اسرائیل کو منہ کی ہی کھانی پڑی ہے۔ اگر نہیں یاد تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی پائلٹس نے عرب اسرائیل جنگ میں اپنی خدمات دیں، اور اس میں سب سے نمایاں طور پر 1967 کی 6 روزہ جنگ، 1973 کی یوم کپور وار اور اس کے بعد کچھ فضائی مارکوں میں انجام دی۔ ناظرین، پاکستانی فضائیہ کے پائلٹس کو عرب فضائیہ میں خصوصی دعوت پر بلایا گیا تھا کیونکہ ان کی مہارت کا عرب ممالک میں ایک بڑا احترام تھا۔ پاکستانی فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر سیف اللہ اظہر ان پائلٹس میں سب سے زیادہ مشہور رہے جنہوں نے براہ راست اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے۔ سیف اللہ اعظم ایک ایسے پاکستانی پائلٹ تھے جنہوں نے پہلے جارڈن کی فضائیہ کے ساتھ اسرائیل طیاروں کا سامنا کیا اور پھر عراق اور شام کے محاذ پر لڑے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران سیف اللہ اعظم نے جارڈن میں تعیناتی کے دوران اسرائیلی فائٹر جیٹس کو فضائی جنگ میں مار گرایا تھا۔ اس کے بعد انہیں عراق بھیجا گیا جہاں انہوں نے مزید اسرائیلی طیارے تباہ کیے۔ ان کے کریڈٹ پر کل 4 اسرائیلی طیارے گرائے جانے کی تصدیق شدہ اطلاعات موجود ہیں۔ ناظرین، سیف اللہ اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا کے واحد پائلٹ ہیں جنہوں نے ایک ہی جنگ میں 3 مختلف عرب فضائی افواج کی طرف سے لڑتے ہوئے دشمن کے طیارے گرائے تھے۔ ناظرین، عرب ذرائع اور عالمی ملٹری رپورٹس کے مطابق سیف اللہ اعظم نے نہ صرف فائٹر جیٹس گرائے بلکہ اسرائیلی فضائیہ کے کئی مشنز کو ناکام بھی بنایا۔ ناظرین، جارڈن، عراق اور شام کی حکومتوں نے انہیں اعلیٰ فوجی اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ ناظرین، پاکستان میں بھی ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا تھا۔ سیف اللہ اعظم کے بارے میں اسرائیلی ملٹری رپورٹس میں بھی تسلیم کیا گیا کہ وہ ایک انتہائی ماہر اور خطرناک فضائی حریف تھے۔ اس کے علاوہ دیگر پاکستانی پائلٹس نے بھی عرب اسرائیلی جنگوں میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ سابق فلائٹ لیفٹیننٹ ستار علوی 1973 کی جنگ کے دوران شامی فضائیہ میں MiG 21 F-13 جیٹ اڑاتے ہوئے حصہ لیا تھا۔ انہوں نے 26 اپریل 1973 کو گولان پر اسرائیلی میراج جیٹ مار گرایا تھا۔ ناظرین، ان کے کارنامے کے عوض شامی حکومت نے انہیں نشان شجاعت اور نشان فارس کے اعزاز سے بھی نوازا تھا اور پاکستان نے انہیں ستارہ جرأت سے سرفراز کیا تھا۔ ناظرین، اسکواڈرن لیفٹیننٹ عارف منظور ستار علوی کے ساتھ شامی فضائیہ کا حصہ رہے۔ انہوں نے بھی اس جنگ میں ایک اسرائیلی طیارہ مار گرایا تھا۔ ناظرین، ایئر مارشل نور خان نے 1967 کی جنگوں میں فضائی مشنز میں شرکت کی۔ اسرائیلی ایئر چیف آئزر وائزمین نے ان کی مہارت کو تسلیم بھی کیا تھا۔ مجموعی طور پر ان جنگوں میں پاکستانی پائلٹس نے تقریباً 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے میں مدد کی تھی۔
اور وہ بھی بغیر کسی نقصان کے۔ ناظرین 1981 میں اسرائیل نے عراق کے اوزیراک جوہری ری ایکٹر پر کامیاب حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا، جس کے بعد اسرائیل کی نظر جنوبی ایشیا کی بڑھتی ہوئی جوہری طاقت پاکستان پر آ گئی۔ اسرائیل اور بھارت دونوں پاکستان کے جوہری پروگرام، خاص طور پر کوہٹا میں واقع تنصیبات کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ابتدائی طور پر سیٹلائٹ تصاویر، انسانی ذرائع اور مختلف خفیہ راستوں سے کوہٹا کی معلومات اکٹھی کی۔ ان معلومات کی بنیاد پر اسرائیل نے اپنے نیگیو صحرا میں کوہٹا کی طرز کا ایک فرضی ماڈل بھی تیار کیا تاکہ اپنے F-16 اور F-15 پائلٹس کو اس پر حملے کرنے کی باقاعدہ مشق کرائی جا سکے۔ ناظرین صحافی کیتھرین اسکاٹ کلارک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1980 کی دہائی کے وسط میں اسرائیلی اور بھارتی خفیہ اداروں کے درمیان تعاون شروع ہوا تھا۔ اسرائیلی فضائیہ نے بھارتی ریاست گجرات میں جام نگر ایئر بیس کا انتخاب کیا، جہاں سے پاکستان کے کوہٹا پلانٹ تک حملے کا فاصلہ کم ہو جاتا تھا۔ مارچ 1984 میں یہ منصوبہ اپنے عروج پر تھا اور وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس مشترکہ آپریشن کی منظوری بھی دے دی تھی۔ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی تھی کہ پاکستان، بھارت اور اسرائیل ایک جوہری جنگ کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ ناظرین منصوبے کے دوسرے حصے کے مطابق اسرائیل نے براہ راست اسرائیل سے بھی حملے کی حکمت عملی بنائی تھی۔ اسرائیلی طیاروں کو دوران پرواز ایندھن بھرنے کا انتظام کیا گیا تھا اور یہ طیارے انڈین اوشن کے راستے پاکستان میں داخل ہونے والے تھے۔ ایک انتہائی خطرناک چال بھی تیار کی گئی تھی کہ ایک مسافر طیارے کو گرا کر اس کا کال سائن استعمال کیا جائے گا تاکہ پاکستانی ریڈار اسرائیلی طیاروں کو پہچان ہی نہ سکے، اور اسرائیل کے طیارے بالکل قریب اڑتے تاکہ پاکستانی ریڈار پر صرف ایک طیارہ نظر آئے اور حملہ اچانک ہو جائے۔ حملے کے بعد انہیں جموں کے علاقے میں ایندھن بھرنے کے لیے لینڈ کرنا تھا، جہاں سے وہ واپس اسرائیل چلے جاتے۔ ناظرین اس منصوبے کو حقیقت میں عملی شکل دینے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ کچھ اطلاعات کے مطابق 1984 میں ایک رات یہ مشن باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ اسرائیلی پائلٹس حملے کے لیے پرواز کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ پاکستانی حدود کے قریب پہنچے، انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پاکستانی ایئر فورس مکمل طور پر الرٹ پر تھی اور پاکستانی لڑاکا طیارے پہلے سے فضا میں گشت کر رہے تھے۔ اسرائیلی پائلٹس کو فوراً واپس بلایا گیا اور یہ مشن فوراً منسوخ کر دیا گیا۔ ناظرین پاکستان نے اس موقع پر اسرائیل کو دو ٹوک پیغام دیا تھا کہ پاکستان نہ تو عراق ہے اور نہ ہی اس کی فضائیہ عراقی فضائیہ کی طرح کمزور ہے۔ پاکستان نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگر کوہٹا پر حملہ کیا گیا تو جوابی کارروائی میں اسرائیل کے نیگیو صحرا میں واقع ڈیمونا جوہری ری ایکٹر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بھارت کو بھی خبردار کیا گیا کہ اگر حملے میں بھارت شامل ہوا تو پاکستان بھارت کے ممبئی کے قریب واقع ٹرامبے جوہری ری ایکٹر پر حملہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین کیا یہ اتفاق ہے؟ جن طاقتوں نے عراقی ایٹمی ری ایکٹر تباہ کیا، عراق کی پوری فوج کو نکارہ کر دیا، جن طاقتوں نے لیبیا کا جوہری پروگرام ختم کروایا، جنہوں نے شام کا جوہری ری ایکٹر تباہ کیا، جنہوں نے مصر کی میزائل پروگرام کو ختم کرایا، وہ کیسے پاکستان کو بھول گئے؟ ناظرین وہ بالکل بھی نہیں بھولے۔ پاکستان کھٹکتا ہے اور بری طرح انہیں کھٹکتا رہتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جس مسلم ملک نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا، اسرائیل اور امریکہ نے ان کے ایٹامک سائنسدانوں کو بھی نہیں بخشا، ایک ایک کر کے ان کے ٹارگٹ کلنگ کرتے رہے، لیکن پاکستان کے کسی بھی ایک سائنسدان کو چھو بھی نہیں سکے، کیونکہ ناظرین اللہ کی مدد ساتھ تھی اور ہماری ISI اتنی قابل ہے کہ ہمارے سائنسدانوں کو اچھے سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین یہی نہیں، انڈیا پاکستان وار میں بھی تمام کے تمام اسرائیلی ڈرونز جو کہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوئے، ان سب کو مار گرایا ہے۔ ناظرین یہ کوئی عام ڈرونز نہیں تھے، یہ اسرائیل کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرونز تھے۔ اس سے پہلے پاکستان اسرائیل کا ایک بڑا ڈرون بھی مار گرانے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ ناظرین یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایران اسرائیل سے زیر ہو جاتا ہے یا انسٹیبل ہو جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، تو اس کے بعد پاکستان کے ہی نمبر ہوگا۔ لیکن ناظرین یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق تو اسرائیل کا ہر مشن، ہر آپریشن، ہر لڑائی پاکستانیوں کے خلاف فیل نظر آئی ہے۔ ایران تو اسرائیل کے ساتھ کئی سال تک لڑ سکتا ہے، پر پاکستان کی لڑائی کا ماڈل ایسا نہیں ہے۔ پاکستان جنگ کے دوسرے ہی دن اپنے ایٹمی ہتھیار باہر نکال لے گا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ بہت جلد ایٹمی حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، اور یہ بات انڈیا سمیت سبھی اچھے سے جان چکے ہیں کہ پاکستان لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا، اور جو ملک لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا وہ جلد ہی نیوکلیر ویپن استعمال کر سکتا ہے۔ اور ناظرین آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جو کہ دشمنوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور ناظرین آخری بات یہ کہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان اب تک ڈیفینسو پوزیشن میں ہی رہا ہے، لیکن اب اگریسو ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سبھی پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور پاکستان کو عزت بھی مل رہی ہے۔
पाकिस्तान के जंग में साथ देने वाले दोस्त भी बन रहे हैं। नाज़रीन, आप देखिएगा कि ईरान और इजराइल का मामला हल हो जाता है तो ईरान भी पाकिस्तान के गहरे दोस्तों में शामिल हो जाएगा, और अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो ये ईरान की सबसे बड़ी गलती होगी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अभी हालिया दिनों में ऐसा कोई भी सरकारी ऐलान, मंसूबा या कार्रवाई सामने नहीं आई जो ये बात साबित कर सके कि इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा से इसराइल के साथ ताल्लुकात ना कायम करने की पॉलिसी रखी है और फलस्तीनियों की खुलकर हमायत की है, लेकिन पाकिस्तान की दिफाई तैयारी और हिसास तनसीबात की सिक्योरिटी दुनिया भर में तस्लीम शुदा है। पाकिस्तान के पास एक मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, दिफाई मिसाइल शील्ड है और फौजी रद्द-ए-अमल की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान किसी आलमी स्ट्रेटेजिक फहरिस्त में शामिल है? क्या ये वक्त है कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद होकर अपने दिफाई निज़ाम का असर-ए-नो जायजा ले? नाज़रीन, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।